سو آئیں آج صبح میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو کھولیں اور ہم خدا کے کلام میں سے آج اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے دیکھیں گے مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت کا ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، وہ اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے۔ سب مل کر بولے آمین۔ سو میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے، اور جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر خدا کی مرضی ہم پر واضح ہوتی ہے کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آج میں اور آپ خدا کے فرزند ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمارا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک ہو جائیں اور کامل انسان بنیں، یعنی کہ مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں۔ جس طرح سے ہمارے گھر میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کی اچھی پرورش کرتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ قد و قامت میں بڑھتے ہیں تو ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے نمبروں سے پاس ہوں، وہ گریڈ حاصل کریں، اور پھر جب وہ نشو نما پاتے ہوئے تھوڑا بڑھ جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اب یہ کوئی کام کرے، اب یہ ہمارے ساتھ، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں ہمارا ہاتھ بڑھائے۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم فلی طور پر ذمہ داریاں اسے دے دیتے ہیں۔ آج ہمارا خدا بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی پہچان میں ایک ہو جائیں اور ہم مسیح کے قد کے پورے اندازہ تک پہنچ جائیں۔ سو آج کا ہمارا
جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے۔ تو جب ہم اسی باب کی 10ویں اور 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ ہمیں کامل، قائم اور مضبوط کرے۔ یہاں پر ہم 10ویں اور 11ویں آیت میں جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے آپ ہی تمہیں کامل، قائم اور مضبوط کرے گا۔ سو خدا کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کامل، قائم اور مضبوط ہوں۔ تو یہاں پر ایک بڑی پکچر ہے، ایک بڑا آئیڈیا ہے، اس میں پریکٹیکل انسٹرکشنز ہیں کہ ہم کس طرح سے کامل ہو سکتے ہیں، قائم ہو سکتے ہیں اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے کہ وہ تمہیں کامل کرے، تو کامل کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے ہم کامل ہوں، اور کامل کا مطلب کیا ہے؟ پورا ہو جانا، مکمل ہو جانا، ماہر یا کاریگر ہو جانا۔ ہم پہلے خدا سے دور تھے، ہم پہلے گناہ میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کیا اور ہمیں اپنے فرزند بنا دیا۔ اس نے ہمیں اپنے گھرانے کے لوگ بنا دیا، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ہمیں باپ یعنی ابا کہنے کا حق بخشا ہے۔ لہذا وہ یہ چاہتا ہے ہم کامل ہوں، یعنی ہم پورے ہو جائیں، ہم مکمل ہو جائیں۔ اور کامل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک ہڈی جو ٹوٹ گئی تھی اسے جوڑ کر بحال کر دینا۔ وہ ہڈی جو ٹوٹ گئی تھی وہ فنکشن نہیں کر سکتی تھی، وہ درد کرتی تھی، اسے جوڑ کر بحال کر دینا تاکہ وہ فنکشن کر سکے، تاکہ وہ درد نہ کرے۔ اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ایک فٹ بالر یا کرکٹر انفٹ ہو جائے اور پھر وہ ٹریٹمنٹ کے بعد دوبارہ سے بالکل فٹ ہو جائے، وہ جو انفٹ ہو گیا تھا ٹریٹمنٹ کے بعد بالکل فٹ ہو جائے، یعنی کھیل کھیلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے بالکل فٹ ہو جائے۔ تو یہاں پر جب کلام یہ کہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کامل ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسپرچولی طور پر بالکل فٹ ہو جائیں۔ خدا چاہتا ہے ہم کامل ہوں، اور کامل کا مطلب یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر بالکل فٹ ہو جائیں۔ ہم روحانی دوڑنے کے لیے، ہم خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے، ہم روحوں کی نجات کے لیے، ہم خدا کا کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ یہ ہے کامل کا مطلب، یہ خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے خدا چاہتا ہے ہم قائم ہوں۔ پہلے خدا چاہتا ہے ہم کامل ہوں، سب مل کر بولے خدا چاہتا ہے ہم کامل ہوں، سب مل کر بولے خدا چاہتا ہے ہم کامل ہوں۔ اور کامل کا مطلب یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر بالکل فٹ ہوں، ہم خدا کا کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ آمین۔ اور دوسری بات خدا چاہتا ہے ہم قائم ہوں، اور یہاں پر جو لفظ ہے خدا چاہتا ہے ہم قائم ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانا۔ قائم کا مطلب کیا ہے؟ اپنے پاؤں پر،
کھڑے ہو جانا. اس کا مطلب ہے پائیدار، اس کا مطلب ہے اسٹیبلش. اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے تصدیق کرنا، مہر لگانا. قائم کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق کرنا، مہر لگانا اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانا، یعنی اسٹیبلش ہو جانا، معلومات رکھنا، عبور کر لینا، فتح سے بڑھ کر غلبہ پانا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے، اور وہ ہمارا نام جانتا ہے، وہ ہمارے دل کے خیال جانتا ہے، وہ ہمارے ذہن کے ارادوں کو جانتا ہے. ہمارا خدا خالق اور مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے. ہاں، ہمارا خدا ہمیں دیکھے اور ہمارے تعلق سے ہی کہے کہ ہاں میں نے اپنے بیٹے کو چیک کر لیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو چیک کر لیا ہے. خدا مہر لگائے، خدا تصدیق کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، ہاں یہ پائیدار ہو گیا ہے، ہاں یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے، ہاں یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے. لہذا میرے عزیزو، ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم قائم ہوں. اور خدا جو ہمیں ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، خدا ہمیں یہ کہے کہ ہاں میں نے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو چیک کر لیا ہے، میں نے اسے دکھوں میں سے گزار لیا ہے، میں نے اسے مصیبت اور پریشانی میں دیکھ لیا ہے، یہ مجھ میں قائم ہے، یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور اب یہ ٹرسٹلی ہے، اب یہ پائیدار ہے، اب یہ اپنے جلال کے لیے زندہ نہیں ہے، بلکہ اب یہ میرے جلال کے لیے زندہ ہے. اب یہ قائم ہو گیا ہے، اسٹیبلش ہو گیا ہے، اب یہ ٹرسٹلی ہے. اب میں اپنا کام اسے دے سکتا ہوں، اب میں اپنی نعمتیں اسے دے سکتا ہوں. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی پہچان میں ایک ہو جائیں، ہم کامل انسان بنیں اور مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں. ہم مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں. تو لہذا ہم ابتدائی باتوں کو چھوڑیں گے تو کمال کی طرف قدم بڑھائیں گے، اور کمال کی طرف قدم بڑھانے کے لیے ہمیں کامل اور قائم ہونا پڑے گا. اس کے بعد تیسری بات ہے، کلام میں لکھا ہے آپ ہی وہ تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. لہذا مضبوط کا جو مطلب ہے وہ ہے اس طرح طاقتور بنا دینا کہ بندہ مؤثر طریقہ سے اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے. آج کے اس میسج میں خدا چاہتا ہے کہ ہم کامل ہوں، ہم قائم ہوں اور ہم مضبوط ہوں. لہذا خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، خداوند میں کامل، قائم اور مضبوط ہونے کے لیے جو چیزیں، جو باتیں ہماری مدد کریں گی، آئیں اب ہم ان پر غور کرتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے گا، دوبارہ سے وہی حوالہ ہے، پہلا پترس 5 باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے
جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ آمین۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم کامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں کے تابع رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ جب ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، ان کے دل سے دعا نکلے گی، ہمارا خدا ہم پر فضل کرے گا۔ آمین۔ لہذا کلام میں لکھا ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامل ہوں تو پھر ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اپنے بزرگوں کے تابع رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہنا ہے۔ یعنی اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اپنے بزرگوں کے تابع رہنا ہے، اور پھر ایک دوسرے کی خدمت کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ کیا توفیق بخشتا ہے؟ کہ وہ کامل ہو جائیں، وہ خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کرنے والے بنے، وہ لوگوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالنے والے بنے۔ اکثر جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں خدا توفیق دے گا تو پھر کریں گے۔ ایسا ہے نا، کوئی بھی کام کرنا ہو، گھر بنانا ہو، گاڑی لینی ہو، اچھا موبائل لینا ہو، ہاں بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہو، کہیں پر جانا ہو، اکثر کیا کہتے ہیں؟ خدا توفیق دے گا تو پھر اسی کریں گے۔ وہ خدا توفیق کس کو دیتا ہے؟ اس بات پر غور کریں۔ خدا مغرور کو توفیق دیتا ہے، وہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ جو اپنے ماں باپ کے سامنے اکڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، ان کو توفیق دیتا ہے؟ نہیں۔ خدا ان کو توفیق دیتا ہے جو اپنے بزرگوں کی بات نہیں مانتے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے۔ خدا ان کو توفیق دیتا ہے جو خادموں کی عزت نہیں کرتے، جو اپنے چرچ لیڈر کو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ نہیں، بلکہ خدا اس کو توفیق دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اپنے بزرگوں کی تابعداری کرتا ہے، اپنے پاسبان کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے ساتھ خدمت کے لیے نکلتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ آگے لکھا ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے سایہ تلے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ آمین۔ تابعداری، فروتنی کیا ہے؟ فروتنی حلیمی، انکساری، تابعداری، اور اگر ہم اس کے بارے میں دیکھیں تو یہ ایک طرز زندگی ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے،
یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے. اس کی زندہ مثال اگر ہم لیں تو خداوند یسوع مسیح کی زندہ مثال ہے. خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر آئے تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے وہ ٹاول لیا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کر دیا. تو آج ہمارا خدا چاہتا ہے ہم فروتنی کو اپنی زندگی میں لیں اور فروتنی سے اپنے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی اور ایک دوسرے کی خدمت کے لیے بالکل تیار رہیں. ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ ہمارا خدا وقت پر ہمیں سر بلند کرے. اگر ہم کامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں فروتن بننا پڑے گا. ہمیں خدا کی بادشاہی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس میں چکر پورا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم کامل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم قائم ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پروسیس میں سے گزرنا ہوگا. اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہم دیکھیں بائبل مقدس میں سے یوسف کے تعلق سے تو یوسف کو تخت تک پہنچنے کے لیے کنویں بھی تھے، ایذا رسانی بھی تھی، آزمائشیں بھی تھیں، جیلیں بھی تھیں، ظلم بھی تھا. لیکن جب وہ پروسیس میں سے گزر کر ثابت قدم رہا، کامل، قائم اور مضبوط ہو گیا، وہ تخت پر بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا، تو خدا نے اس کو سرفراز کیا، خدا نے اس کو برکت دی. آج اگر ہم چاہتے ہیں ہم کامل ہوں، قائم ہوں، مضبوط ہوں، ترقی کریں، سرفراز ہوں، بابرکت ہوں، تو پھر ہمیں خدا کے قوی ہاتھ کے سایہ تلے فروتنی سے زندگی گزارنی ہے تاکہ خدا وقت پر ہمیں سر بلند کرے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. 7ویں آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. یعنی اپنے حال کی، اپنے مستقبل کی ساری فکریں مسیح پر ڈال دو کیونکہ مسیح کو ہماری فکر ہے. اگر ہم کامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا ہونا پڑے گا؟ فروتن ہونا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے خدا چاہتا ہے ہم کامل اور قائم ہوں. اب ہم بات کریں گے قائم ہونے پر. خدا چاہتا ہے ہم قائم ہوں. تو اگر ہم قائم ہونا چاہتے ہیں، قائم کا مطلب کیا تھا؟ تصدیق کرنا. جی بھائی، قائم کا مطلب کیا تھا؟ جی، تصدیق کرنا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا. اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم قائم ہوں، تو اس کے لیے جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ساری فکریں مسیح پر ڈالو. ہاللیلویا. مسیح خدا نے فرمایا کیا تم فکر کر کے اپنی زندگی کے دن بڑھا سکتے ہو؟ بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں. فکر کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ بلڈ پریشر بڑھا سکتے ہیں، شوگر لیول بڑھا سکتے ہیں، لیکن اور کچھ نہیں کر سکتے. خداوند ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ساری فکریں مسیح پر ڈالیں. فکر کیا ہے؟ فکر کا کیا مطلب ہے؟ فکر سے مراد ہے تقسیم ہو جانا. فکر سے مراد تقسیم ہو جانا. یعنی بیٹھے تو ہم چرچ میں ہیں لیکن خیال ہمارے کسی اور جگہ پر ہے. اور فکر کا مطلب یہ بھی ہے بے چین رہنا، ہے نا. فکر کا مطلب بے چین رہنا ہے. پھر فکروں میں ڈوبے رہنا.
فکر کا مطلب ہے خوف زدہ رہنا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا چاہتا ہے ہم قائم ہوں، اور قائم ہونے کے لیے ہمیں اپنی ساری فکریں مسیح پر ڈالنی ہے تاکہ وہ ہمیں قائم کرے. یاد رکھیں ہم فکر کر کے کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر سکتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی ساری فکریں مسیح پر ڈال دیں. اگر ہم کامل ہونا چاہتے ہیں ہمیں فروتن بننا پڑے گا، اور اگر ہم قائم ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ساری فکریں مسیح پر ڈالنی ہوگی. یہاں پر 8ویں آیت میں دیکھیں تو 8ویں آیت میں لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. تو یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے اپنے دشمن کو نگاہ پہ رکھنا. ہمارا دشمن کون ہے؟ کون ہے؟ ابلیس ہے. پکی گل ہے. کئی مرتبہ ہم دوسروں کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنے پڑوسی بھی اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمارا دشمن ابلیس ہے، ہمیں ابلیس کو بھی نگاہ میں رکھنا ہے. یعنی شخصی دشمن کو جو ابلیس ہے، اور وہ ہمیں دھاڑتا پھرتا ہے کہ کون ہے جو کاملیت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، کون ہے جو دعا کے لیے منصوبے بنا رہا ہے، کون ہے جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، کون ہے جو کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بڑا عزم کیے ہوئے ہے، کون ہے جو چرچ میں پہلے ہی آ کر ساری سیٹنگ کر دیتا ہے، کون ہے جو ورشپ کرتا ہے، کون ہے جو لوگوں کو وزٹ کر کے خدا کے گھر کی طرف لے کر آتا ہے. وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ ہے. اس کی اسٹریٹجی بڑی اسٹرانگ ہے. وہ پہلے مغرور بناتا ہے نا؟ پہلے وہ مغرور بناتا ہے، میں پانی ڈالوں، میں چرچ جا کے کھولا، میں یہ کام کروں، میں اس کی بات مانوں. نا نا نا، پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ پراؤڈلی بناتا ہے، مغرور بناتا ہے، گھمنڈی بناتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں فکروں میں ڈالتا ہے. رات کو بے چینی سی ہوتی رہتی ہے، اچھا آج ہم نے آج کر دیتا ہے. مختلف خیالات جو ہیں، منفی سوچیں جو ہیں، ان میں مبتلا کر کے ہمیں گمراہ کرتا ہے، مغرور بناتا ہے، اور پھر وہ ہمیں اپنا نوالا بناتا ہے. لکھا ہے کہ وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہ ہمیں اپنا نوالا بنانا چاہتا ہے. اچھا، کسی کو وہ ناشتہ بناتا ہے، کسی کو وہ برنچ بناتا ہے، کسی کو وہ اپنا لنچ بناتا ہے، اور کسی کو اپنا ڈنر بناتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اور پھاڑ کھانے کے لیے وہ مغرور بناتا ہے، اس لیے ہمیں فروتن بننا ہے. ہمیں خدا کے قوی ہاتھ کے سایہ تلے فروتنی سے زندگی گزارنی ہے. ماں باپ کی، بزرگوں کی، اپنے چرچ لیڈر کی عزت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں فروتنی سے خدا کے قوی ہاتھ کے سایہ تلے اپنی زندگی گزارنی ہے. پھر اس کا دوسرا ٹول جو ہے وہ ہمیں فکروں میں ڈالتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ساری فکریں مسیح پر ڈالنی ہے تاکہ ہم اس کے نوالا میں نہ آئیں بلکہ ہم خدا کے جلال کے آلہ میں آئیں. آمین.
تو لہذا میرے عزیزوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی ساری فکریں مسیح کو دیتے ہوئے منفی سوچوں سے بچنا ہے اور بے دل نہیں ہونا، فیلوشپ سے دور نہیں ہونا، بلکہ ہمیں کامل اور قائم ہوتے ہوئے خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے۔ آخری بات، خدا چاہتا ہے ہم کامل ہوں، قائم ہوں اور مضبوط ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پہلی بات میں نے آپ کو بتائی فروختن کرنا ہے، دوسرا میں نے بتایا اپنی ساری فکریں مسیح پر ڈالنی ہے، اور تیسرا پوائنٹ ہے اپنے دشمن کو نگاہ میں رکھنا ہے۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے، نامی آیت میں لکھا ہے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہے ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے، ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ اور ایمان میں مضبوط ہم کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ بردر سیموئل جو ہمارے نیشنل ڈائریکٹر ہیں، ان کی ایک کوٹیشن ہے، وہ میں یہاں پر دہرانا چاہتا ہوں۔ بردر سیموئل یہ کہتے ہیں، اس لیے جتنا ہم کلام میں مضبوط ہوں گے، میرے ساتھ بولیے گا، جتنا ہم کلام میں مضبوط ہوں گے اتنا ہی ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے، اور جتنا ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے اتنا ہی ہم مسیح میں مضبوط ہوں گے۔ آمین۔ تو لہذا ہمیں ایمان میں مضبوط ہو کر ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ لہذا جب ہم ایمان کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر ہم کامل، قائم اور مضبوط ہو کر خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کثرت کے ساتھ خرچ اور استعمال ہوتے ہیں۔ آج میرے عزیزوں ہمارا خدا چاہتا ہے ہم کامل ہوں، قائم ہوں اور مضبوط ہوں۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور زندہ خدا کے حضور سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہاللیلویا۔ ہر ایک آنکھ بند ہو جائے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ایک دوسرے کی طرف مت دیکھیں بلکہ اپنا دھیان زندہ خدا کی طرف لگائیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے زندہ خدا کے حضور اپنے لبوں کو کھولنا شروع کریں اور اس سے کہیں کہ اے باپ تیرا شکر ہو، اے باپ تیری تعریف ہو اس خاص فضل اور توفیق کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دی کہ ہم تیری پاک حضوری میں خداوند تیرے کلام کو سیکھنے والے بن سکے، ہم تیرے منہ کی باتوں کو سننے والے بن سکے۔ اے باپ ہمیں فضل دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہم صرف آج کے دن فادر ڈے نہیں بلکہ ہر روز اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے ہاللیلویا تیری شکر گزاری کرنے والے بنیں۔ زندہ خدا تیرا شکر ہو۔ ہر ایک لب کھل جائے۔ زندہ خدا کے حضور اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے لبوں کو کھول کر اس کی شکر گزار۔ آج اپنی زندگیوں کے لیے ایک نئے ریوائول کو مانگیں گے۔ آج صبح ہماری زندگی کے اندر بیداری کا کام ہو۔ آئے مل کر کہیں گے
شراز کے وسیلہ سے مل کر کریں گے.